پیغام نمبر 36۔ یعقوب پہلا باب 12ویں آیت۔ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ آسمان کی مختلف رہائش گاہوں میں ماحول اور سہولیات مختلف ہیں۔ آسمان کی تیسری بادشاہی کے مکانات بہت زیادہ وسیع اور شاندار اور 2 منزلہ ہیں۔ وہ اس قدر خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی ارب پتی بھی ان کی نقل دنیا میں نہیں کر سکتا۔ خدا باپ تیسری بادشاہی کے مکینوں کا اس قدر خصوصی خیال کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ تیسری بادشاہی میں جانے والوں نے پاکیزگی کی تکمیل کی ہوتی ہے۔ یعقوب پہلا باب 12ویں آیت کہتی ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ ایمان کا چوتھا درجہ وہ ہے جہاں آپ خدا باپ کو حد درجہ پیار کرتے ہیں۔ چونکہ ہم خداوند کو حد درجہ پیار کرتے ہوئے خود کو پاک کرتے ہیں، ہم اپنا آپ بھی قربان کر سکتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، ایک آدمی نے آسمان کی بادشاہی کے متعلق گواہی دیتے ہوئے یوں کہا، جب اس نے پہلی مرتبہ آسمانی بادشاہی کا دیدار کیا تو مارے حیرت کے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تب اس کے برابر ایک فرشتے نے سرگوشی میں اس سے کہا، برائے مہربانی اپنا منہ بند کر لیں۔ آسمانی بادشاہی کی خوبصورتی کا بیان اس زمین کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہمیں آسمانی بادشاہی کی گہری تفصیلات سے آگاہی کیوں نہ ہو، تو بھی آسمانی بادشاہی کے حقیقی نظارے سے ہم اپنے منہ بند کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ آسمان کی بادشاہی کے نچلی سطح کی سکونت گاہ بھی اس دنیا کی کسی بھی جگہ سے کہیں بہتر ہے، لیکن آسمانی بادشاہی کی مختلف سکونت گاہوں میں ماحول اور سہولیات بھی کافی فرق ہوتی ہیں۔ دوسری اور تیسری بادشاہی کے درمیان بھی ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ آسمان اور زمین میں۔ اگر دوسری بادشاہی کے مکین تیسری بادشاہی پر نگاہ ڈالیں تو وہ حیرت کے مارے اپنا منہ بند کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تیسری بادشاہی میں واقع نئے یروشلم کو دیکھنے پر ایسا کس قدر زیادہ ہوگا۔ اس موقع پر میں پہلے آسمان کی تیسری بادشاہی کے ماحول کے متعلق بیان کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کے وسیلے آپ آسمان کی بادشاہی کے مزید طلبگار ہوں گے۔ میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس طلب کے ساتھ آپ تیسری بادشاہی اور نئے یروشلم پر بھی گرفت مضبوط کر لیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسری اور تیسری بادشاہی کے بیچ کس قدر فرق ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ وہ فرق کیا ہے۔ اولاً میں آپ کو وہاں کے مکانوں کے متعلق بتاتا ہوں۔ برائے مہربانی اسکرین پر دیکھیے۔ تیسری بادشاہی کے مکان 2 منزلہ بڑے اور بہت زیادہ شاندار ہیں۔
وہ اس قدر خوبصورت اور عالیشان انداز سے سجے ہوتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کروڑ پتی بھی ان گھروں کی نقل نہیں کر سکتا۔ یہ محض ایک ڈرائنگ ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقی آسمانی گھروں کی خوبصورتی تو بیان سے بالکل باہر ہے۔ باغیچے خوبصورت اور مہکدار پھولوں اور درختوں سے آراستہ ہیں۔ وہاں جھیلیں ہیں جن سے جھلملاتی روشنیاں خارج ہوتی ہیں۔ ان میں مختلف اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ آسمان کی دوسری بادشاہی میں گھر کا مالک اپنی سب سے پسندیدہ فقط ایک ہی سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا اگر اسے دان کی ضرورت ہے تو وہ اسے اپنے گھر میں حاصل کرے گا۔ اگر تیراکی کے تالاب کی ضرورت ہے تو وہ اسے حاصل کرے گا۔ لیکن آسمان کی تیسری بادشاہی میں گھر کا مالک اپنی چاہت کی ہر سہولت حاصل کرے گا۔ وہ اپنے گھر میں سب کچھ یعنی گولف کا میدان، تیراکی کا تالاب، بال روم وغیرہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح اسے کسی بھی سہولت کے استعمال کے لیے اپنے پڑوسی کی طرف نہیں جانا پڑتا۔ وہ جتنا چاہے اپنے گھر میں ہی ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ پہلی اور دوسری بادشاہی کے مقابلے میں یہ بہت غیر معمولی سلوک ہے، اور وہ وہاں اپنے دوستوں یا رشتہ داروں وغیرہ کو بھی مدعو کر سکتے ہیں اور وہ مل کر کھیل سکتے ہیں۔ وہ مل کر کھیلیں گے، وہ اس طرح سے لطف اٹھائیں گے۔ خدا کیوں کر تیسری بادشاہی کے باشندوں سے ایسا غیر معمولی برتاؤ کرے گا؟ میں آپ کو اگلے سیشن میں مزید تفصیل سے بتاؤں گا کہ تکمیل شدہ تقدیس کی بدولت ہی وہ تیسری بادشاہی میں جاتے ہیں۔ زمین پر اپنی زندگی کے دوران بھی انہوں نے رضاکارانہ طور پر خداوند کے لیے اس دنیا کا سب کچھ ترک کر دیا۔ انہوں نے وہ سب ترک کیا جس سے وہ لطف اٹھا سکتے تھے اور صرف خدا کی تقلید کی۔ چونکہ ان کے پاس ایمان ہے، انہوں نے دنیا کی ہر چیز ترک کر دی، کیونکہ صرف ایمان ہی خدا باپ کو خوش کر سکتا ہے۔ اور وہ خون بہانے کی حد تک گناہ کے خلاف جد و جہد کرتے رہے، صرف خداوند کے لیے۔ خدا باپ صرف آپ کی تقدیس کرنا چاہتا ہے، اس لیے خدا باپ ان کے عمل اور بونے کی وجہ سے اپنے وعدے کے مطابق انہیں لوٹاتا ہے۔ مرکز 10ویں باب کی 29 سے 30 آیات میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر چھوڑ دیا ہو، اب اس زمانے میں 100 گنا نہ پائے۔ گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، تیسری بادشاہی کے گھروں کا موازنہ جو اپنے اندر مالک کی مرضی کی تمام سہولیات رکھتے ہیں، نئے یروشلم کے گھروں سے نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی طور پر نئے یروشلم کے گھروں میں مالک کی مرضی کی تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں، لیکن ان گھروں کا حجم، خوبصورتی اور عزت تیسری بادشاہی کے گھروں سے کافی فرق ہوتا ہے۔ حجم فرق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تیسری بادشاہی کے گھر 60 ہیں تو نئے یروشلم کا گھر تقریباً 100 ہے۔ یعنی نئے یروشلم کا سب سے چھوٹے گھر کا رقبہ بھی 100 ہے۔ یہاں گھر کا حجم صرف رقبہ نہیں بلکہ وہ سارا علاقہ ہے جہاں تمام سہولیات بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ تیسری بادشاہی کے گھر کا رقبہ 6 لاکھ مربع میٹر ہے تو نئے یروشلم کے چھوٹے ترین گھر کا رقبہ بھی کم از کم 1 ملین مربع میٹر ہوگا۔ اس لیے تیسری بادشاہی کا بڑا ترین گھر حجم اور ہر پہلو سے نئے یروشلم کے چھوٹے ترین گھر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ان باتوں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا ان لوگوں سے کس قدر خوش ہوگا جو کامل روح کی تکمیل کرتے ہوئے نئے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ گھروں کا محض حجم ہی تیسری بادشاہی اور نئے یروشلم کا فرق نہیں ہے، اشکال کا اور حسن کا بھی فرق ہے، اور گھروں کی سجاوٹ کے جواہرات بھی فرق ہیں۔ نئے یروشلم میں ان 12 جواہر کے علاوہ بھی جو کہ 12 بنیادوں کو بناتے ہیں، کئی اقسام کے قیمتی پتھر موجود ہیں۔
نئے یروشلم میں کچھ ایسے پتھر بھی موجود ہیں جن کو دیکھنے پر ان سے راحت انگیز روشنی نکلتی ہے۔ کچھ ایسے جواہر بھی ہیں جن کا حجم بے پایاں ہے۔ وہاں اس قدر زیادہ جواہر ہیں جن کا ذکر ممکن نہیں۔ ان میں سے کچھ سے دگنی اور کچھ سے 3 گنا روشنی خارج ہوتی ہے۔ یقیناً تیسری بادشاہی میں متعدد قسم کے جواہرات ہیں، لیکن وہاں نئے یروشلم میں موجود جواہرات کے مانند تمام جواہر نہیں ہوتے۔ دگنی اور 3 گنا روشنی کا اخراج کرنے والے جواہر صرف نئے یروشلم میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تیسری بادشاہی کے جواہر ایسی روشنی منعکس کرتے ہیں جن کا مقابلہ پہلی یا دوسری بادشاہی کے جواہرات سے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نئے یروشلم کے مقابلے میں تیسری بادشاہی میں بنیادی جواہر ہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی اتنے عمدہ نہیں ہوتے جس قدر عمدہ نئے یروشلم میں ہوتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، تیسری بادشاہی کے گھروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان پر دوسری بادشاہی کے گھروں کے برعکس نام کی تختیاں نصب نہیں ہوتی، اور نئے یروشلم کے گھروں کے متعلق بھی ایسا ہی ہے۔ نئے یروشلم اور تیسری بادشاہی کے گھروں سے ایک ایسی منفرد مہک اٹھتی ہے جو مالک کے باطن کو ظاہر کرتی ہے۔ پس تختیوں کے بغیر بھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ کس کا گھر ہے۔ نہ صرف خوشبو فرق ہوتی ہے بلکہ گھروں کی روشنیاں بھی فرق ہوتی ہیں۔ خدا کے دل سے مشابہت رکھنے کی مطابقت سے خوبصورت خوشبو اور روشنیاں منعکس ہوتی ہیں۔ اس زمین پر بھی نامور شخصیات کے گھر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ بڑے کاروباری حضرات کے، مشہور فلمی اداکاروں کے، یا بادشاہوں کے محل یا ایوان صدر بھی ہوتے ہیں۔ بغیر تختیوں کے ہی لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ کس کا گھر ہے۔ اسی طرح اس تعظیم کی بدولت جو تیسری بادشاہی کے باشندوں کو عنایت ہوتی ہے، لوگ تختیوں کے بغیر بھی یہ جان جاتے ہیں کہ یہ کس کا گھر ہے۔ کل آسمان کی بادشاہی کے افراد کے مقابلے میں بھی تیسری بادشاہی میں جانے والے بہت چند لوگ ہی ہیں، اس لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ فلانا گھر کس کا ہے۔ نئے یروشلم میں یہ مزید آسان ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دوسری اور تیسری بادشاہی میں فرشتگان کی خدمت بھی کافی فرق ہوتی ہے۔ فردوس میں فرشتوں کا کام عوامی سہولیات کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھار خدا کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ پہلی اور دوسری بادشاہی میں فرشتے خدا کے بچوں کی ایمان پر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ جب وہ کسی عوامی سہولت کا استعمال کرتے ہیں تو فرشتے انہیں ان کے استعمال کے متعلق رہنمائی دیتے رہتے ہیں۔ فرشتے خدا کے فرزندوں کو راحت پہنچانے اور شادمان رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ عبرانیوں پہلے باب کی 14ویں آیت میں مرقوم ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ خدمت کے یہ درجات آسمان کی بادشاہی کی ہر سکونت گاہ میں فرق ہوتے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے ہم ہوائی جہاز کے فرسٹ کلاس، بزنس کلاس یا اکانومی کلاس میں خدمت کے فرق معیار پاتے ہیں۔ سب میں معیار بالکل فرق ہوتا ہے۔ آسمان کی تیسری بادشاہی میں فرشتوں کی خدمت کی سطح اور درجات مکمل طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کے شخصی خدمت گزار فرشتے ہوں گے، اور محض ایک فرشتہ نہیں ہوگا بلکہ کچھ کے تو کئی فرشتے ہوں گے۔ اس زمین پر جس قدر عظیم ایمان اور تابعداری کسی نے ظاہر کی ہوگی، اسے اتنے زیادہ فرشتے عطا کیے جائیں گے۔ پس فرشتوں کی تعداد دیکھ کر ہم ہر شخص کی تعظیم اور جلال کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نئے یروشلم کے لیے تقدیس بنیاد ہے۔ صرف وہ جو خدا کے گھر میں وفادار رہے ہوں گے نئے یروشلم میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا شخصی فرشتگان کی تعداد تیسری بادشاہی سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ ایسا نئے یروشلم میں گھروں کے بڑے ہونے کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ وہاں زیادہ مرمت کے اور دیگر اقسام کے کرنے کے بہت سے کام ہوں گے۔ حتیٰ کہ نئے یروشلم کا سب سے چھوٹا گھر بھی اس زمین کے بنگلوں سے کئی گنا بڑا اور عظیم ہے۔ آپ کو بیسیوں یا سینکڑوں ہزاروں مربع میٹر کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان بڑے گھروں کی مرمت کے لیے کتنے فرشتوں کی ضرورت ہوگی؟ تمام سہولیات اور اجر کے طور پر عطا کیے جانے والی اشیاء کو قائم رکھنے کے لیے فرشتے ہونے چاہیے۔ کچھ فرشتے شہروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور کچھ لباس کی، اور اسی طرح گھر کی ہر سہولت کا خیال رکھنے کے لیے فرشتے موجود ہونے چاہیے۔
جب بھی آپ خدا باپ کو جلال دیتے ہیں تو آپ کو انعام ملتا ہے، اور گھر کی تمام سہولیات کا خیال رکھنے کے لیے بھی فرشتے ہونے چاہیے۔ فرشتے باغوں، گولف کے میدانوں، تیراکی کے تالابوں اور تفریحی پارکوں کی دیکھ بھال پر مامور ہوں گے۔ دیگر فرشتے ملاقاتیوں کے ہمراہ اور ضیافتوں کے انعقاد پر مامور ہوں گے، اور پھر بھی دوسرے فرشتے ساز بجائیں گے اور رقص کریں گے۔ بتیرے فرشتوں کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ خیال نہیں کرتے کہ آپ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو مدعو کریں گے اور خوبصورت کھیل کھیلیں گے، جیسے کہ دوڑنا یا گولف کھیلنا وغیرہ، اور آپ انہیں اپنی ضیافت پر بھی مدعو کریں گے۔ حتیٰ کہ تیسری بادشاہی میں بھی مالک کی مرضی کی تمام سہولیات عطا کی جائیں گی، چنانچہ بے شمار فرشتے بھی عنایت کیے جائیں گے۔ شخصی فرشتے اپنے مالک سے محبت رکھیں گے اور ان کی تعظیم بھی کریں گے۔ بالخصوص نئے یروشلم میں شخصی خدمت گزار فرشتے اپنے مالک کے دل کو سمجھ سکتے ہیں، گو کہ مالک انہیں کچھ کرنے کو نہ بھی کہیں، وہ ان کا ذہن پڑھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ وہ مالک کی بہترین خدمت کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جو اس دنیا کے شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آسمان کی بادشاہی کے مواصلات کے متعدد ذرائع میں سے ایک فقط تیسری بادشاہی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ابر گاڑی ہے۔ اس گاڑی کا بادل اس زمین کی مانند بخارات وغیرہ سے نہیں بنتا۔ اسے آسمان میں جلالی بادل سے خدا نے بنائی ہے۔ اکثر اس کو ایک فرشتہ چلاتا ہے۔ کچھ گاڑیاں نجی استعمال اور کچھ عوامی استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ آسمان کی تیسری بادشاہی میں نجی ابر گاڑیاں نہیں ہوتی، وہاں یہ عوامی استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ صرف اور صرف عوامی استعمال کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ فقط نئے یروشلم میں ہی ایسی نجی گاڑیاں بخشی جاتی ہیں۔ ابر گاڑی بذات خود ایک عظیم عزت، وقار اور اختیار کی علامت ہے۔ نئے یروشلم کے ایماندار خدا کے ہمراہ ان ابر گاڑیوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ اس وقت آسمانی لشکر اور فرشتگان ان کے ہمراہ ہوں گے، بالکل اس زمین کی مانند جیسے کوئی بادشاہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کے ہمراہ کئی وزراء ہوتے ہیں۔ آسمانی لشکر اور فرشتگان کا ساتھ ہونا اس بندے کے اختیار اور جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری اور پہلی بادشاہی اور فردوس کے ایماندار جب اس ابر گاڑی کو آسمان پر پرواز کرتا دیکھتے ہیں تو خود بھی ان کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ خاص اجازت کے بنا ایک مرتبہ بھی ان کا تجربہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن تیسری بادشاہی کے ایماندار کبھی بھی ضرورت کے وقت ان کی سواری کر سکتے ہیں، چاہے وہ گاڑی عوامی استعمال کی ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال نئے یروشلم میں یہ گاڑیاں نجی استعمال کے لیے دی جاتی ہیں۔ اب میرا مطلب ہے کہ نئے یروشلم میں ابر گاڑی عوامی استعمال کے لیے ہے، لیکن جو ہمارے خداوند کو دی گئی ہے وہ ایک خاص ہے جو سنہری گاڑی کہلاتی ہے، اور اس سنہری ابر گاڑی پر صرف ایک شخص سواری کر سکتا ہے۔ تو جب کبھی بھی ہمارا خداوند دوسری بادشاہی کو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ تیزی سے چلتی ہے، اور فرشتے دوسری بادشاہی میں پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سچ میں اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں خدا کے گھر میں مقدس اور وفادار رہنا چاہیے۔ ایسا محض ایک ابر گاڑی کے حصول کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر شے میں اجر اور جلال فرق ہوگا۔ ان کے علاوہ دوسری یا نچلی سطح کے افراد میں اور تیسری اور اسے بلند سطح افراد کا ظاہری پن بھی فرق ہوگا۔ ہر ایک سے منعکس ہونے والا جلال، لباس اور ان کی آراستگی اور بالوں کا انداز سب ایک دوسرے سے فرق ہوگا۔ ہم فوراً ہی امتیاز کر سکتے ہیں کہ کوئی کس قدر پاک اور خدا سے مشابہ ہے اور کتنا خدا کا وہ محبوب ہے۔ ایک واضح فرق عورتوں کے بالوں کی لمبائی کا ہوگا۔ آسمان میں آدمیوں اور عورتوں کے سنہری لہردار اور خوبصورت بال ہوتے ہیں۔ تمام آدمیوں کے بال گردن تک لمبے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے بالوں کی لمبائی ان کی تقدیس کے معیار کے مطابق فرق ہوتی ہے۔
پہلا قرنتیوں 11ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے۔ فردوس میں عورتوں کے بال کندھوں تک آتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ سب فردوس سے بہتر آسمانی رہائشگاہ میں جائیں گے۔ But if you think you will just go to paradise, then you'd better, grow your hair longer. لیکن آپ سب کو فردوس سے آگے جانا چاہیے، اور یہ بالترتیب پہلی اور دوسری بادشاہی میں لمبے ہوتے جاتے ہیں۔ تیسری بادشاہی اور نئی یروشلم کی عورتوں کو لمبے اور خوبصورت بال اجر کے طور پر عطا کیے جائیں گے۔ تیسری بادشاہی کی عورتوں کے بال آدھی کمر تک آتے ہیں۔ The women in New Jerusalem will have their hair that is yet a little longer hair than this. It will come down to the base of the spine. The length of the hair itself is a glory and a reward, but the adornments will also be different according to the length. In paradise, there is no adornment given, so they have nothing in their hair. In the first kingdom and the second kingdom of heaven, minor ہر ایک کے اجر کے مطابق معمولی سنگھار بخشا جاتا ہے، لیکن تیسری بادشاہی میں بالوں کی سج دھج کا ایک خاص مطلب ہوگا۔ مثلا ماضی میں ملکاؤں اور شہزادیوں، بالخصوص کوریا میں، ان کے بالوں کی آرائش عام انسانوں سے فرق ہوتی تھی۔ چونکہ وہ ایک خاص مرتبے کو ظاہر کرتی تھیں، اس لیے وہ آرائش سے بالا تر مفہوم رکھتی تھیں۔ آسمان کی تیسری بادشاہی میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سجاوٹ ہوگی جو وہ اپنے سر پر سجائیں گے۔ یہ زندگی کا تاج ہے۔ خدا بنیادی طور پر تیسری بادشاہی میں آنے والے ہر شخص کو تاج عنایت کرتا ہے، بالکل پہلی اور دوسری بادشاہی کے معاملات کی مانند۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس پر انحصار کرتے ہوئے کہ انہوں نے کس قسم کے انعامات جمع کیے ہیں اور انہوں نے خدا کو کس قسم کا جلال بخشا ہے، انہیں مختلف قسم کے تاج دیے جاتے ہیں۔ تو زندگی کا تاج بنیادی تاج ہے۔ تو خدا نے اسے زندگی کے تاج کا نام کیوں دیا؟ کیونکہ وہ جو تیسری بادشاہی میں آتے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں خدا کو دینے کی آزمائش میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس دنیا میں بھی لوگ کسی معیار پر پورے اترنے اور اسناد حاصل کرنے کے لیے ایسے امتحانات سے گزرتے ہیں۔ ایسے ہی فقط وہ جو خدا کے لیے اپنی زندگیاں دینے کے امتحان میں کامیاب ہوئے زندگی کا تاج حاصل کریں گے۔ یعقوب پہلے باب کی 12ویں آیت کہتی ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ جب ایک مرتبہ اس کی شناخت ہو گئی تو وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ جو آسمان کی تیسری بادشاہی میں جاتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے حد درجے تک خدا کو پیار کیا۔ تو یہ زندگی کا تاج ان کو ملتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں آزمائش کی برداشت صرف ثابت قدمی سے قائم رہنا یا کسی شے کو دبانا ہی نہیں، یہ اس درجے کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کو ہر مسئلے کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ چاہے آدمی کے دل میں بدی ہو پھر بھی وہ اسے کسی حد تک قابو میں کر سکتا ہے، لیکن ایک سنجیدہ صورتحال میں بیشتر افراد سے مزید برداشت نہیں ہوگا اور یہ کجر و کلام اور کام کی صورت میں باہر آتا ہے۔ ایوب کی بھی یہی صورتحال تھی۔ ایوب ایک راست باز اور ایماندار شخص تھا، لیکن جب انتہائی کڑا امتحان آیا تو کیا واقع ہوا؟ جب اس کی دولت اور اولاد جاتے رہے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ آزمائش میں سے گزر رہا ہے، لیکن جب یہ کڑی آزمائش اس کے اپنے بدن پر آئی تو اس نے خدا سے شکوے شروع کر دیے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک قابل ترس شخص بن گیا تھا۔ اس کے سارے جسم پر چھالے تھے، وہ ہر طرف سے اپنا بدن کھجا رہا تھا۔ اس نے خود کو کھجایا اور خون باہر نکل آیا۔